نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق محترم حاضرین جمعہ میرے دینی اسلامی بھائیوں بزرگوں پردہ نشین خواتین اسلام نوجوان یہ کسی بھی قوم کی بنیاد اور قیمتی اثاثہ ہے یہ چاہے تو اپنے کردار کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے پوری امت کو تابناک اور روشن بنا سکتے ہیں یہ چاہے تو تاریخ قوم کو تابناک بنا سکتے ہیں کمزور قوم کو عروج و فلاحی کی چوٹی پر گامزن کر سکتے ہیں یہ چاہے تو باطل پرست کو حق پرست بنا سکتے ہیں یہی وجہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی پکار پر سب سے پہلے نوجوانوں نے انبیاء علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا اور اس کی گواہی خود اللہ رب العزت دیتا ہے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تمہیں نوجوانوں کے حق پرست نوجوانوں کے واقعہ سناتے ہیں إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى جو کہ وہ نوجوان انہوں نے اپنے رب العزت پر ایمان لایا اور ہم نے ان کی رہنمائی میں مزید اضافہ کر دیا اور ان کے دل کو اسی وقت تک ثابت قدم رکھا جبکہ ان لوگوں نے برملا اعلان کیا کہ ہم اسی رب العزت پر آسمان و زمین کے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے کے ہم ہرگز تیار نہیں ہوں گے. یہ وہ نوجوان تھے جو ایک نوجوان اپنے وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آم ڈال کر رب العزت پر ایمان لا کر انہوں نے حق پرستی کا اعلان کیا. اسی آیت کی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں کے اندر
عام لوگوں کی بنسبت، بزرگوں کی بنسبت حق کو جلد قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے نوجوان صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بھی عہدہ اور منصب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کا اختیار کیا، چاہے وہ جنگ میدان کا موقع کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر و قائد کا موقع کیوں نہ ہو، چاہے وہ خط و کتابت کا موقع کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اختیار کیا۔ حضرات گرامی، آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بہت ہی معیوب نظر آتے ہیں، بہت ہی عیب نظر آتے ہیں۔ معاشرے کے بزرگ لوگ انہیں ذمہ داری دینے سے کتراتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور شباب میں اپنے کردار سے، اپنی شرافت سے، اپنے اخلاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے متاثر کیا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور شباب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور بردباری کے ساتھ فیصلہ کیا، اور اسی دور شباب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے صادق امین کے لقب سے پکارا۔ اسی دور شباب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھیا کو دیکھا جو کہ بوجھ کے تلے وہ مجبور ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ سے نہیں اٹھایا جا رہا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھیا عورت کا سہارا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی دور شباب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں سچائی اور امانت داری کا ثبوت پیش کیا، جس کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے کئی نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا ہے جنہوں نے دین کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کی۔ دین کے لیے وہ لوگ اپنی پوری زندگی صرف کرنے کے لیے تیار تھے، دین کے لیے وہ لوگ اپنی جان قربان کے لیے تیار تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانا اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آل فرعون کا ایک شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے آل فرعون کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور انہیں پیغام دیتا ہے، کیا تم ایسے شخص کا انکار کر رہے ہو، ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہ وہ بندہ یہی کہتا ہے تمہارے سامنے واضح دلائل کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا رب وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے وہ نوجوان بندہ آل فرعون کے دربار میں حاضر ہو کر حق پرستی کا اعلان کرتا ہے۔ اور اسی دور شباب میں اصحاب الاخدود کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے۔ وہ نوجوان بچہ جس کے رگو حصے میں ایمان سمجھ دیا گیا تھا، وہ نوجوان بچہ بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ حق کو منع کر دو اور اسی طریقے سے باطل کو اختیار کر دو، مگر وہ نوجوان بچہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی ناحیے سے میں اپنے حق کو چھوڑنے والا نہیں، میں موحد پرست ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا۔ بادشاہ حکم دیتا ہے، مکاروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نوجوان اپنی بات پر مصر ہے اور یہ نوجوان توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید کا انکار نہیں کرتا ہے، اس نوجوان کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پر اس نوجوان کو ڈھکیل کر اس نوجوان کو ہلاک کر دینا۔ وہ مکار اس نوجوان کو لے جاتے ہیں، اس موحد پرست نوجوان کو لے جاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں، اس نوجوان کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں تو وہ نوجوان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہم اکفناہم بما شئت، اے رب العزت تو ہی ہے ان مکاروں کی سازشوں سے بچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، ان تمام مکاروں کو اللہ رب العزت نے ہوا کو برباد کر دیا، مگر اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے سلامتی سے لوٹا دیا۔ پھر بادشاہ سلامت یہ حکم دیتا ہے اس نوجوان کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جانا اور اس کو بغیر ہلاک کر دینا، اور مکاروں کی جماعت اس نوجوان بچے کو لے جاتی ہے، سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ کر اس نوجوان کو دھکیلنا چاہتی ہے، پھر بھی اس نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہم اکفناہم بما شئت، اے رب العزت تو ہی ہے تیری مشیت کے خاطر اور اسی طریقے سے تو ہی ان مکاروں کی سازشوں سے بچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت یہاں پر بھی اس نوجوان کو بچا لیتا ہے اور نوجوان سلامتی سے لوٹتا ہے، ان مکاروں کو اللہ رب العزت تباہ برباد کر دیتا ہے۔ آخر وہ نوجوان بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو چاہتا ہے کہ میری جان تو
تو چاہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے قتل کر دیا جائے، وہ مشورہ پیش کرتا ہے، میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دینا اور مجھے بیچوں بیچ کھڑا کر دینا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھ پر بات کرنا، تبھی تم مجھے قتل کر سکتے ہو، تبھی تم مجھے شہید کر سکتے ہو۔ بادشاہ کا حکم ہوا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا گیا اور بادشاہ کے حکم سے بسم اللہ رب الغلام، اللہ رب العزت کی قسم، اسی رب العزت کے نام سے اس غلام کو قتل کر دیا جائے گا، اسی رب العزت کے نام سے اس نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ آخر اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے دیکھا، نتیجہ یہ ہوا، تمام لوگوں نے برملا اعلان کیا، ہم اس نوجوان، اس موحد پرست نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ یہ تھے نوجوان جو اپنے حق پرستی پر مصر رہے، اللہ رب العزت نے اس کو شہادت کی موت دی، جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے قرار کیا ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرات گرامی، اسی دور شباب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر طرح کی دین کے لیے قربانی پیش کی، اپنی جوانی کو انہوں نے دین کے لیے صرف کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی عمر 15 سال کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتبین وحی کے منصب پر فائز کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جن کی عمر 17 سال کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کمانڈر مقرر کیا، اس لشکر کا کمانڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اور اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جو کہ جنگ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کی عمر 21 سال کی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف داعی مبلغ کی حیثیت سے انہیں بھیجا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جن کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ خیبر کا امیر مقرر کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، انہوں نے دین کے لیے اپنی جوانی میں انہوں نے اپنی پوری جوانی صرف کر دی۔ علی رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر، عمار بن یاسر، ابن عباس رضی اللہ عنہم، انہوں نے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ اسی دور شباب میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور اسی طریقے سے محمد بن قاسم جیسے سپہ سالاروں نے، انہوں نے مسلم سالاروں نے، انہوں نے دین کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی اپنی طاقت کے ذریعے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے اسلامی تاریخ کو تابناک اور روشن بنا دیا۔ یہ وہ نوجوان تھے، یہ وہ نوجوان تھے، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، یہ وہ نوجوان تھے جب بھی کسی جنگ میں حاضر ہوتے، فاتحین میں شمار ہوتے، جب بھی کوئی قوم ان کا نام لیتی ان کے روح و دبدبے سے تھر تھر آ جاتی۔ مگر افسوس ہے آج کے نوجوانوں میں دیکھا جائے، آج کے نوجوانوں میں یہ عزت نہ رہی، یہ نہ وقار رہا، اور نہ ہی ان کا مقام مرتبہ رہا، اور نہ یہ نوجوانوں کے اندر روح و دبدبہ رہا۔ آج کے نوجوانوں کا جائزہ لیا جائے، وہ کن چیزوں میں مشغول ہیں، ان کی کیا مشغولیات ہیں، ان کے کیا مصروفیات ہیں۔ آج کے نوجوان رس کے عادی بنتے جا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے آج کے نوجوان لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتے ہیں، سنیما ہالوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے نوجوان اپنے وقت کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج کے نوجوان، اور اسی طریقے سے روڈوں میں، راستوں میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ اخلاق و کردار میں نمایاں ہے، نہ شرم و حیا سے آراستہ ہے، نہ صبر و استقامت کی بو نظر آتی ہے، نہ بے باکی، نہ بے حیائی، اور اسی طرح نہ بے باکی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری، نہ بے باکی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری۔ جوانی کتنی شرمندہ ہے آخر نوجوانوں میں۔ اے امتی مسلمہ کی نوجوانوں، اے امتی مسلمہ کی نوجوانوں، تم پر کئی طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تمہیں امتی مسلمہ میں جو دراریں پیدا ہوئی ہیں اس کو ختم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امتی مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امتی مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امتی مسلمہ کو متحد پسند بنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے امتی مسلمہ کے ذمہ داروں، یہ امتی مسلمہ کے نوجوانوں، تمہیں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اتحاد کو پیدا کرنا ہے، متحد پسند بننا ہے، تمہیں تعصب کا خاتمہ کرنا ہوگا، نسلی تعصب کا خاتمہ کرنا ہوگا، رنگی تعصب کا خاتمہ کرنا ہوگا، خاندانی تعصب کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے مسلکی تعصب کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ تعصب یہ بہت ہی بری بلا ہے، یہ تعصب بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ تعصب انسان کے اندر
انانیت پیدا کرتے ہیں، انسان کے اندر انانیت پیدا کرتے ہیں، غرور میں مبتلا کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اتحاد کو لانا ہے، متحد پسند بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تعصب کا خاتمہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اپنے کسی بھی مسئلے میں اپنے آپس میں دراڑیں پیدا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ اگر تم لڑو گے جھگڑو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم بھیگے پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اے امت مسلمہ کی نوجوانوں، اے امت مسلمہ کی نوجوانوں، تمہاری ذمہ داریوں میں یہ بھی ذمہ داری ہے، تمہیں اسلاف کے آثار کی حفاظت کرنی ہے، تمہیں اسلاف کی عمارتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے اندر اتنی حیثیت نہیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ہمیں اپنے اسلاف کے آثار کی حفاظت کریں، کہ ہم اپنے اسلاف کی عمارتوں کی حفاظت کریں۔ جا کے دیکھیں ہماری کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو کہ ویران پڑی ہوئی ہیں، جا کے دیکھیں اسلاف کی کتنی عمارتیں ہیں، ہماری کتنی عمارتیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، ہماری کتنی عمارتیں ہیں جس کا نام بدل کر لوگوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا دبدبہ اے نادر، کیا دبدبہ اے نادر، کیا شوکت تیموری، کیا دبدبہ اے نادر، کیا شوکت تیموری نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلاف کے دبدبے کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے اسلاف کا دبدبہ، ہمارے اسلاف کی عزت، ہمارے اسلاف کا وقار، ہمارے اسلاف کی شان و شوکت بس کتابوں کے حد تک محصور رہی ہے، اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور آئندہ کی نسلوں کے تعلق سے کیا بات کرو گے؟ آئندہ کی نسلوں میں ان کے تعلق سے ان کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے اسلاف کے وقار کو چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کی شان و شوکت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آئندہ کی نسلوں کا کیا جائزہ لیا جائے، آئندہ کی نسلوں کے تعلق سے کیا کہا جائے۔ آئندہ کی نسلوں کی کتابوں میں ہمارے اسلاف کا جو رعب و دبدبہ تھا، ہمارے اسلاف کی جو عزت تھی، ہمارے اسلاف کا جو وقار تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیز مٹا دی جائے گی۔ امت مسلمہ کی نوجوان، تمہاری ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ تمہیں دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس وجود کے تحت کس مقصد کے تحت اللہ رب العزت ہمیں بھیجا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پرست رہیں، توحید پر زندگی گزاریں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے میں اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں جو راستہ کہ میں نے اختیار کیا، اور میں علم اور بصیرت اور یقین کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں۔ یہ کام کیوں کرنے کی ذمہ داری ہے؟ ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ہمیں اس پیغام کو لوگوں تک، غیر مسلمین تک پہنچانا ہے۔ انا ومن اتبعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اور اسی طریقے سے انا ومن اتبعنی، نبی نے فرمایا یہ میری بھی ذمہ داری ہے، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے گا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مان کر زندگی گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا ومن اتبعنی کہہ کر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی کہ ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں سستی کریں گے، لاپرواہی برتیں گے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا، بلکہ اللہ رب العزت کا عذاب تو نہیں آئے گا بلکہ اللہ رب العزت کا عذاب تو آ چکا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ حق پرستی کو چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزل اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت نے کتاب میں حق کو واضح کر دیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حق کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون،
ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی ہیں اور لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ آج کے حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو چھین لیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں ہماری مساجد پر ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں ہمارے مدارس پر ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں ہمارے اوقاف پر ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں ہماری پراپرٹی پر ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام میں سستی کی ہے، ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام میں غفلت کا شکار ہے۔ اسی وہی وجہ تھی کہ ہم پر اللہ رب العزت کی لعنتیں برستی اور ہم مستعد ہو کے لوگوں کی لعنتیں سنتے۔ ہمیں اس پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر ایک پر آئی ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام لوگوں تک پہنچائے۔ امت مسلمہ کے نوجوان، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا پیغام کون سا ہو سکتا ہے جو پیغام کے اللہ رب العزت کی طرف بلائے، دعوت اللہ کا کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور نیک عمل بھی کرے، یہ کہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت کے پیغام دینا چاہتا ہے۔ آدمی اگر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، غیر مسلمین کا توحید کا پیغام سناتا ہے، سبق توحید کا سبق پڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ دائی بننے سے پہلے اپنے آپ کو مدعو بنائیں، اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نوجوانوں کی عبادت اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نوجوان کی عبادت کو اللہ رب العزت سب سے پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ رب العزت ان 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں 4 لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ نوجوان ہیں۔ سب سے پہلا شخص یہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی پوری جوانی رب العزت کی عبادت میں صرف کر دیا، اس نوجوان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا وہ بندہ ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور اسی طریقے سے دوسرا وہ بندہ وہ نوجوان جو جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے لگتا رہتا ہے، ہر وقت ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کب مسجد کھول دی جائے، مسجد جاؤں، نماز کو ادا کروں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کروں، ہر وقت مسجد سے اس کا دل لگتا رہتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو تنہائی میں پاتا ہے، رب العزت کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھا وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا، وہ بندہ ورجل دعته علیمہ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ نوجوان جس کو ایک منصب والی عورت، خوبصورت عورت اس کو بدکاری کی طرف بلائے اور وہ نوجوان یہی کہتا ہے انی اخاف اللہ، ایسے موقع پر میں اللہ رب العزت کا خوف اختیار کرتا ہوں، اسی کی خشیت اختیار کرتا ہوں، یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ 7 خوش نصیب لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ حضرت گرامی، کسی بھی قوم کی ترقی و تنزلی میں سب سے اہم کردار نوجوان نبھا کرتے ہیں، بلکہ نوجوانی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر یہ چاہے تو اپنے حسن عمل، حسن کردار اور اچھے اخلاق کے ذریعے پوری دنیا کو تابنا کو روشن بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی بھی قوم کی ماہیت اور اس کی حقیقت کی پہچان، کسی بھی قوم کی ماہیت اور اس کی حقیقت کی پہچان معدنیات سے نہیں، اس کے جواہرات سے نہیں، اس کی پراپرٹی سے نہیں، اس کے مال و جائیداد سے نہیں، بلکہ اس قوم کے نوجوانوں کے کردار کو دیکھے جاتے ہیں، بلکہ اس قوم کے نوجوانوں کے کردار کو دیکھے جاتے ہیں۔ اس قوم کے نوجوانوں میں تقوی داری ہو، اللہ رب العزت کا خوف ہو، اللہ رب العزت پر توکل ہو، اس نوجوان کے اندر ایک جذبہ ہو
کہ فریضہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر جو فریضہ یہ عائد کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دینے کا جذبہ ہو، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیتے ہوں، اسی قوم کے تعلق سے کہا جائے گا یہ قوم بہت ہی بڑی عظیم اور جلیل خود قوم سمجھی جائے گی۔ اور اس کے برعکس وہ قوم جس کے نوجوان گھٹیا سوچ کے مالک ہوں، لایانی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہوں، لایانی کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہوں، قوم کے لیے بوجھ بن کر زندگی گزارتے ہوں، اس قوم کے تعلق سے اہل علم نے فرمایا اس قوم کی ہلاکت اور اس قوم کی زوال کی یقین ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوان کی ذہن سازی کریں، نوجوانوں کی بھی چاہیے کہ ان پر کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے نوجوان نسل کی فکر کرتے ہوئے، اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے، ان کی کردار سازی کرنے اور نوجوانوں کی بھی اپنی ذمہ داری جان کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔